أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج ہم ہیں عقیدہ کے ساتھ کہ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث اور سلف کا عقیدہ کیا ہے. یہ عقیدہ ہمیں بتا رہے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے العقیدۃ الواسطیہ اور اس کے مؤلف ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کئی ایک دروس سے مسلسل ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کی آیات اور پھر احادیث. احادیث کا آغاز گزشتہ درس سے ہوا تھا. امام صاحب نے کہا تھا کہ جس طرح عقیدہ ہم نے قرآن کریم سے لیا ایسے ہی احادیث سے بھی لیں گے، کیونکہ احادیث یہ قرآن کی تفسیر ہیں، قرآن کا بیان ہے، قرآن پہ دلالت کرتی ہیں اور ان کی اپنی ایک حیثیت اور اپنا مقام و مرتبہ ہے. تو ہم نے سب سے پہلے جس صفت کے بارے میں پڑھا تھا وہ صفت نزول تھی، اللہ رب العزت کا آسمانی دنیا پہ نزول فرمانا. اور آج ہم پڑھیں گے اللہ کی صفت فرح کے بارے میں. الفرح، الفرح کس کو کہتے ہیں؟ خوش ہونے کو. اسی سے اردو میں کہتے ہیں فرحت. تو امام صاحب فرماتے ہیں وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ المؤمن التائب من احدکم براحلتہ، متفق علیہ. کہ اللہ رب العزت اپنے مومن بندے کی توبہ پہ بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے مومن بندے کی توبہ پہ تم سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب تم میں سے کوئی خوش ہو اپنی سواری پہ. کیا مطلب خوش ہو اپنی سواری پہ؟ اس کی مزید سمجھائے گی پوری حدیث سے. امام صاحب نے بتا دیا کہ حدیث بخاری شریف میں بھی آئی اور مسلم شریف میں بھی. مسلم شریف سے میں اس کے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے راوی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلاح فانفلتت منہ. حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی خوشی بیان کرنا چاہتے ہیں، جو خوشی اللہ کو تب ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہے. اب نبی علیہ السلام کیسے بیان کریں کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے؟ اللہ کی خوشی کی حقیقی جو ان کے قوت ہے اور طاقت ہے اور مقدار ہے اسے نبی علیہ السلام بیان نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے بیان کیا اس خوشی کو جو انسانوں میں پائی جاتی ہے. وہ سب سے بڑی خوشی جو کن کے ہاں پائی جاتی ہے؟ انسانوں کے ہاں. فرمایا وہ سب سے بڑی خوشی جب تمہیں ملتی ہے اور تم اس کے اوپر خوش ہوتے ہو، اس سے کہیں زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس وقت جب بندہ اللہ کے سامنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے. تو وہ مثال آپ نے پھر کیا دی بندوں کی؟ فرمایا تم میں سے کوئی آدمی کسی صحرا میں جا رہا ہو، صحرا وسیع و عریض صحرا، اور صحرا کہتے اسے ہیں جہاں پہ نہ پانی ہوگا نہ کوئی پھل ہوگا، نہ کوئی یعنی کہ
سبزہ ہوگا، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ممکن ہے کہیں کہیں کوئی ایک آدھ درخت ہو، تو درخت بھی ایسا ہوگا جس سے کھانے پینے کے لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی کوئی کہیں کہیں۔ تو آپ نے بیان کیا کہ ایک آدمی صحرا سے گزر رہا ہے، صحرا میں گزرتے ہوئے اس کے پاس اونٹنی ہے، اونٹنی پہ وہ سوار ہے، اور اونٹنی پہ ہی وہ چیزیں لدی ہوئی ہیں جن چیزوں میں اس کی زندگی ہے۔ کس کی؟ اس آدمی کی۔ پانی اونٹنی کے اوپر لدا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں اونٹنی پہ لدی ہوئی ہیں، دیگر وہ چیزیں جو کسی بھی انسان کو سفر میں جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جن کی حاجت ہو سکتی ہے، وہ سب اونٹنی کے اوپر ہے۔ مزید وضاحت کرنے سے پہلے میرا آپ سے سوال ہوگا، کیا اس قسم کا صحرا انسان پیدل طے کر سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں کر سکتا۔ صحرا وسیع و عریض، انسان پیدل اس کو عبور اور کراس نہیں کر سکتا، کیونکہ صحرا بہت لمبا ہے۔ پھر اگر پیدل جائے گا تو اس کے کھانے پینے کا سامان پیدل خود چلنا، پھر اوپر سر پہ اٹھانا، یہ مشکل کام ہے۔ تو اس لیے ایسا سفر انسان اونٹنی کے ذریعے کر سکتا ہے، کسی سواری کے ذریعے کر سکتا ہے، کسی جانور کے ذریعے کر سکتا ہے۔ اب یہ آدمی صحرا میں کسی جگہ رکا، ٹھہرا، وہاں پہ کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی، شاید 10 منٹ کمر سیدھی کرنا چاہتا ہوگا، قضائے حاجت کرنا چاہتا ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کا کوئی ایسا مسئلہ ہے، وہاں پہ رکا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی غائب ہے۔ اونٹنی کیا ہے؟ غائب ہے، دور دور تک کوئی اونٹنی نظر نہیں آ رہی۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اونٹنی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اب بتائیے اس کو زندہ رہنے کی کوئی امید ہوگی؟ نہیں، زندگی کی اب کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ ساری امیدیں اونٹنی کے اوپر تھیں۔ اونٹنی ہی اس کو صحرا سے پار لے جا سکتی تھی، اور اونٹنی کے اوپر ہی اس کا پانی ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، دیگر ضروریات زندگی ہیں۔ اب اسے یقین ہو چکا ہے کہ موت آئی۔ مایوس زندگی سے ہو کر، اونٹنی سے بھی مایوس ہو کر، زندگی سے بھی مایوس ہو کر، کھانے پینے کی چیزوں سے بھی مایوس ہو کر، ایک درخت ہے وہاں پہ اس کے نیچے آ کر لیٹ جاتا ہے اور انتظار کر رہا ہے کس کا؟ موت کا۔ آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی پاس ہی کھڑی ہے، اور اکیلی اونٹنی نہیں ہے، اونٹنی کے اوپر سامان بھی موجود ہے، سارے کا سارا۔ بتائیے اس آدمی کی فرحت کا کیا عالم ہوگا، اس آدمی کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی، جو یقینی طور پہ موت کے کنارے پہنچ چکا تھا، مرنے کا انتظار کر رہا تھا، نئی زندگی ملی ہے۔ خوشی کی شدت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا ہے، اور منہ سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو واقعی میرا بندہ ہے اور میں واقعی تیرا رب ہوں۔ کہنا کیا تھا؟ تو میرا واقعی تو میرا رب ہے، تو نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ تو میرا رب ہے۔ صبح و شام تیری ربوبیت کی نشانیاں میں دیکھتا ہوں، لیکن آج بہت بڑی نشانی میرے سامنے آئی کہ واقعی تو میرا رب ہے، تو نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے، اور اونٹنی کو حاضر کر دیا ہے، زندگی کا سامان بھی اس کے اوپر موجود ہے، واقعی تو میرا رب ہے اور میں واقعی تیرا بندہ ہوں، تیرے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ لیکن خوشی کی شدت اتنی کہ زبان پہ کنٹرول نہ رہا، اور کیا کہہ رہا ہے کہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں واقعی تیرا رب ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، جتنی خوشی اس بندے کو ہے، اللہ رب العزت کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے اس موقع پہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہے، گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، بدعات وغیرہ سے۔ اس حدیث کو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہاں پہ
ایک چیز کی طرف ہلکا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اس کے منہ سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں کیا وہ کفریہ الفاظ ہیں؟ جی بالکل کفریہ الفاظ ہیں. یہ کہنا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، کفریہ الفاظ ہیں. اس میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ الفاظ کفریہ ہیں، لیکن کیا وہ بندہ کافر ہے؟ بندہ کافر نہیں، کیونکہ بندے کے منہ سے الفاظ نکلے ہیں بے اختیار، خوشی کے غلبے کی وجہ سے زبان پہ کنٹرول نہیں رہا. یہی وہ مسئلہ ہے جو ہم آج کل کے تکفیریوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، جو ہر ایک کو کافر کہہ دیتے ہیں، حکمرانوں کو کافر، فوج کافر، پولیس کافر. ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ ضروری نہیں ہر وہ انسان جس سے کوئی کفر سرزد ہو رہا ہے وہ کافر ہو. اور پھر سود لینا، سودی بینک قائم کرنے کی اجازت دینا یقیناً بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کسی حکمران کو کافر نہیں کہہ سکتے. بدکاری کے اڈے کھول دیے گئے مثال کے طور پہ، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس کا بوجھ اٹھانا روز قیامت آسان نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی اجازت دینے سے ایک دنیا زنا کر رہی ہے، بدکاری کر رہی ہے، کتنا گناہ آپ اکٹھا کر رہے ہیں. لیکن یہ کبیرہ گناہ ضرور ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے. اور جو کفر ہے وہ بھی جس سے سرزد ہوگا ضروری نہیں کہ وہ خود کافر ہو سکتا ہے اس کی زبان سے الفاظ کفریہ ایسے ہی نکل جائیں جیسے اس آدمی کے منہ سے نکلے. یہاں پہ آپ اس حدیث کو بھی یاد کر لیں جس حدیث میں آتا ہے، وہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ پہلی امتوں میں سے ایک آدمی نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا جب اس کو نظر آ رہا تھا کہ میں مرنے والا ہوں. اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ بتاؤ میں نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے. اولاد نے کہا ابا جی آپ کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، آپ نے ہمارے لیے بڑی محنت کی ہے، بہترین گھر تیار کیا، بہترین کاروبار ان کی ہمیں دیا، اور ہمیشہ ہمارا خیال رکھا، آپ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، آپ کے ہمارے اوپر احسانات بہت زیادہ ہیں. وہ کہتا ہے پھر ایک نیکی تم میرے ساتھ کرو. جی ابا جی کیا نیکی ہے؟ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو آگ لگا دینا، اور میری آگ کو اتنی آگ لگانا کہ وہ راکھ بن جائے، اور پھر جب تیز آندھی چل رہی ہو تو میری لاش کی راکھ کو ہوا میں بکھیر دینا، کوئی خشکی میں رہ جائے، کوئی سمندر میں چلی جائے، ادھر ادھر اڑا دینا. بچے کہتے ہیں ابا جی ایسا کیوں؟ کہا بیٹا میں نے اتنے بڑے جرائم کیے ہیں، اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ کی اتنی نافرمانیاں کی ہیں کہ اگر اللہ نے میرے اوپر قدرت پا لی، اگر اللہ نے میرے اوپر قدرت پا لی، اگر اللہ مجھے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اللہ مجھے وہ عذاب دے گا جو اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. اس لیے اب اس کے الفاظ میں اب اس کا جو وہ کہنا چاہتا تھا وہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. اب الفاظ اس کے نہیں ہیں. گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا حل ایک ہی ہے کہ میرا وجود ہی باقی نہ رہے، میری لاش راکھ بن جائے اور راکھ کے بھی ذرے ہو جائیں، تب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں سکے گا اور میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت میں شک کر رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ انداز اختیار کر لیا جائے تو پھر اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا، یعنی کہ اللہ کی قدرت میں یہ نہیں ہوگا کہ پھر اللہ میرا حساب کر سکے، مجھے کھڑا کر سکے، مجھے دوبارہ زندہ کر سکے، مجھ سے سوال کر سکے. تو اس اللہ کے بندے نے اللہ کی قدرت میں شک کیا ہے، لیکن جب وہ یہ الفاظ کہہ رہا ہے اس وقت اللہ کے خوف کا غلبہ اتنا زیادہ ہے، اللہ کے خوف کے غلبے کی وجہ سے اس کو احساس ہی نہیں کہ میں جو الفاظ ادا کر رہا ہوں یہ کفری الفاظ ہیں. تو پھر وہ بندہ کافر ہوا؟ نہیں، کافر نہیں ہوا. تو یہی ہم سمجھاتے ہیں اپنے بھائیوں کو. ہمارے کئی بھائی جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہر وہ حرکت جو کفریہ ہے، ہر وہ لفظ جو کفریہ ہے، ضروری نہیں کہ اس کا کرنے والا، اس کا کہنے والا بھی کافر ہو. تو آپ یہ تو بیان کریں کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے،
لیکن جو کلمہ پڑھنے والا یہ کام کرے اس کو نام لے کے، اس کی تحدید کر کے، اس کی تعیین کر کے، اس کو خاص کر کے نہ کہیں کہ یہ کافر ہے۔ کسی خاص آدمی کو کافر قرار دینے کے لیے کئی شرائط ہیں، کئی موانع ہیں۔ شرائط پائی جائیں اور موانع غیر موجود ہوں تب اس کو کافر کہا جائے گا، اور خاص تحدید کر کے کسی آدمی کو کافر قرار دینا یہ میرا کام نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے، یہ کبار اہل علم کا کام ہے، سینئر ترین علماء کرام کا کام ہے۔ تو بہرحال ہمارا موضوع آج تکفیر نہیں ہے، ہمارا موضوع کیا ہے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ اللہ عربی میں فرح، اردو میں ہم فرحت کہتے ہیں، اور مراد کیا؟ خوش ہونا، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ صفت جو ہے یہ ہضم نہیں ہو رہی کئی لوگوں سے، وہ کہتے ہیں خوش ہونا یہ تو انسان کے کام ہوتے ہیں، انسان ہوتا ہے کبھی خوش ہو رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے پاک ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، کہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جو معاملہ دنیا میں کسی بھی نئے حکمران کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نیا وزیر اعظم بنا ہے، اس کا پہلا دن ہے، دوسرا دن ہے، تیسرا دن ہے، تو سرکاری آفیسرز اس کے ساتھ ہوں گے، پروٹوکول آفیسرز، اور اس کو بتائیں گے کہ سر یہاں پہ آپ نے ایسے کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے ایسے کرنا ہے، یہاں پہ گفتگو ایسے کرنی ہے، یہاں پہ گفتگو ایسے کرنی ہے، بیٹھنا ایسے ہے، کھڑا ایسے ہونا ہے۔ کیونکہ وہ بیچارہ نیا حکمران بنا ہے، اس کو تجربہ نہیں ہے، اس کو تجربہ نہیں ہے، تو اس کو سمجھاتے ہیں، دائیں بائیں رہتے ہیں، اور جب اس وزیر اعظم نے کسی اور ملک جانا ہوتا ہے وزٹ کرنے کے لیے تو 2-3 بار آفیسرز اس کے ساتھ مل کے میٹنگ کرتے ہیں کہ کیا بات کرنی ہے وہاں پہ، کیا نہیں کرنی۔ تو نعوذ باللہ یہ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے، انہوں نے اپنے آپ کو آفیسرز کا درجہ دے دیا ہے کہ وہ طے کریں گے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا پروٹوکول، کہ کون سی صفات اللہ کے لیے مناسب ہیں، کون سی مناسب نہیں ہے، اور جو صفات ان کے نزدیک اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے لیکن اللہ نے بیان کر دی ہے یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کر دی ہے، تو پھر یہ اس کے اوپر آ کے پردہ ڈالتے ہیں، یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلطی سے، نعوذ باللہ اللہ نے غلطی سے اپنے بارے میں وہ لفظ بول دیا، اور یہ آ کے بتائیں گے نہیں اس کی مراد یہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے لفظ بول دیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی، اور یہ آ کے کہیں گے نہیں ان کے اللہ کے نبی کے منہ سے نکل گیا ہے، اصل مقصد اس کا یہ تھا۔ یعنی کہ جو انداز انہوں نے اختیار کیا ہے دراصل یہ توہین ہے، لیکن انہوں نے نام اس کو کیا دے رکھا ہے؟ تنزیہ کا۔ کیا مطلب؟ تنزیہ کا مطلب کیا؟ اللہ کو پاک قرار دینا ایسے امور سے، ایسی صفات سے جو اللہ کے شان نشان نہیں ہے۔ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تنزیہ، اور حقیقت میں کیا کر رہے ہیں؟ توہین۔ کہ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا اپنی ذات کے بارے میں، ایک لفظ استعمال کیا نبی علیہ السلام نے اللہ کی ذات کے بارے میں، اور یہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ لفظ غیر مناسب ہے۔ پھر کیا کریں جی؟ پھر اس کی تعویل کریں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کی تفسیر اصل میں یہ ہے، اس کی تعویل اصل میں یہ ہے۔ تو آئیے ذرا یہ حدیث اب پوری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا، یہ صفت جو ہے فرح، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے کہ فعلی؟ فعلی۔ ذاتی فعلی میں فرق جانتے ہیں نا؟ یعنی کہ فعلی صفت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے اس صفت کو اختیار کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے اختیار نہیں کرتا۔ اللہ جب چاہتا ہے کلام کرتا، جب چاہتا ہے کلام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے خوش ہوتا ہے، تو اس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے۔ اور اللہ کی ذاتی صفات کی مثال دیں گے آپ کوئی؟
اللہ تعالیٰ کی حیات، اللہ تعالیٰ کی حیات، اللہ تعالیٰ ازل سے اب تک صاحب حیات ہے، زندہ ہے اور صفت حیات کے ساتھ متصف ہے. تو یہ جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت ہے، اور اس کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے کہ حدیث سے. جو صفت آج ہم پڑھ رہے ہیں حدیث سے ملتا ہے، صحیح حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اور اگر کوئی اس کو اس لیے ریجیکٹ کرے یہ قرآن میں نہیں آئی احادیث میں آئی ہے، تو ہم کہیں گے قرآن میں اس جیسی صفات آئی ہیں تو ان کا کیا کریں گے. مثال کے طور پہ اللہ کی صفت غضب، ناراض ہونا، یہ تو قرآن میں آئی ہے، تو جب تم اس کو مانتے ہو تو پھر اس کو بھی مان لو. جب اس کو مانتے ہو تو پھر اس کو بھی مان لو. جب کہ مانتے ہو اس کو بھی نہیں، اس کی بھی تعویلیں کرتے ہیں اور اس کی بھی تعویلیں کریں گے. لیکن کم از کم فی الحال ہمارا تم سے مطالبہ یہ ہے کہ ظاہری طور پہ تو مانو، پھر آتے ہیں تمہاری تعویل کی طرف بھی. اچھا جی، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی حدیث ہے جس میں یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آئی ہے. حدیث کا ابتدائی حصہ میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، امام القیم رحمہ اللہ اسے لے کر آئے ہیں. اب تفسیر کے ساتھ یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے، نمبر ہے 2747 2747. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام: للہ شد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ. اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ پہ، جب کہ بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، تم میں سے کسی ایک سے بڑھ کر خوش ہوتے ہیں جبکہ تم میں سے کوئی اپنی سواری پہ ہو، کسی بیابان صحرا میں ہو اور اس کی سواری اس سے چھوٹ جائے، وعلیہا طعام و شراب، جبکہ سواری کے اوپر، اونٹنی کے اوپر کیا ہو، اس کا کھانے کا سامان اور پانی وغیرہ. فَأَيِّسَ مِنْهَا، اور وہ اس سے مایوس ہو جائے کہ اب نہیں ملے گی مجھے. فَأَتَى شَجَرَةً، تو کسی درخت کے پاس آئے، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، اس کے سائے میں آ کر لیٹ جائے. قَدْ أَيِّسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، صورتحال یہ ہے کہ اب وہ اپنی سواری سے کیا ہو چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، یہ نہیں ملنے والی. فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ، وہ اسی صورتحال میں ہے مایوس. اذا هو بها قائمة عنده، اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، اس کے پاس کھڑی ہے. فاخذ بخطامها، اس کی مہار کو پہلے پکڑتا ہے اچھی طرح، دوبارہ کہیں بھاگ نہ جائے. ثم قال، پھر کہتا ہے، من شدت الفرح، خوشی کی انتہا کی وجہ سے کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو واقعی میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اخطا من شدت الفرح، انتہائی خوشی کی وجہ سے اس کی وہ چوک گیا. تو یہاں پہ کیا ہے، للہ اشد فرحا، کیا ہے للہ، اللہ تعالی تم سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ پہ جتنا خوش تم ہوتے ہو اپنی اس اونٹنی پہ جو گم ہو جانے کے بعد تمہیں مل جائے. تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت فرح کا اثبات ہے، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہم ایسے ہی مانیں گے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات مانتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے، اور ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لائق ہے. اور اللہ تعالیٰ اس حدیث کے مطابق خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے. اور اس کا لازمی نتیجہ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پہ کیا ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں. اس کا لازمی نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پہ راضی ہوتے ہیں، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایسے بندے کی اللہ توبہ قبول کرتے ہیں. اب ہم نے کیا کیا مان لیا، ہم بطور اہل الحدیث، بطور سلفی، بطور اہل السنہ، ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کرنے والے بندے پہ راضی ہو جاتے ہیں اور اس کی توبہ کو
قبول کر لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت فراح، اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا مخلوق کے خوش ہونے کی طرح نہیں ہے. مخلوق کا خوش ہونا اس میں کئی عیب ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتے ہیں؟ کئی عیب ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان عیوب سے پاک ہے. مثال کے طور پہ انسان خوش ہوتا ہے جب اسے وہ چیز مل جائے جو اس کے پاس موجود نہیں تھی. میرے پاس گاڑی نہیں تھی، اچانک مجھے کسی نے لا کے گاڑی دی، چابیاں دی، تو میری خوشی کا کیا عالم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی تھی اور وہ اب پوری ہو گئی ہے. اللہ نعوذ باللہ کسی چیز کے محتاج تھے اور وہ اب اللہ تعالیٰ کو مل گئی ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان نقائص سے کیا ہے؟ پاک ہے. اللہ تعالیٰ نہ کسی کی توبہ کے محتاج ہے اور نہ کسی کی عبادت کے محتاج ہے. یہاں پہ پھر مجھے وہ حدیث یاد آ جائے گی. کون سی؟ اللہ اکبر. کہ اگر پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سارے کے سارے اس انسان کی طرح ہو جائیں جو انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، متقی، پرہیزگار اور عبادت کرنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے انسان اللہ کے رسول کی طرح اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، شہنشاہی میں، سلطنت میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا. یہ ہے اس کا استغنا، یہ ہے اس کی بے نیازی. وہ شہنشاہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ میرے ساتھ ہوتا ہے ایسے، آپ کے ساتھ ہوتا ہے ایسے. میرے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ میرا کوئی بیٹا ہے، اس نے کوئی غلطی کی ہے بہت بڑی، میں اس کے اوپر ناراض ہوں، مجھے بڑی ٹینشن ہے. اب اگر وہ مجھ سے معافی مانگ لے اور وعدہ کرے کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، تو بطور والد کیا ہوگا؟ مجھے بہت خوشی ہوگی. جن ایام میں میرے بیٹے نے مجھے ناراض کیا ہوا تھا، ان ایام میں مجھے نیند نہیں آتی، پریشانی میں مبتلا ہوں، میری مسکراہٹیں ختم ہو چکی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی کوئی کمی نہیں ہے. سارے کے سارے نافرمان بن جائیں. اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کے آخری جن تک، سارے کے سارے اس بدترین شخص کی طرح ہو جائیں جو سب سے بڑا فاسق و فاجر ہے، وہ کون ہے؟ ابلیس. سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جن ابلیس کی طرح ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کو کسی کی توبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر اللہ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس بندے پہ رحمت ہو رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ اس پہ اب رحمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنا احسان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ اب یہ بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، جنت میں جانے والا بن جائے گا، اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر ہوں گی. اللہ اس لیے خوش ہوتے ہیں. یعنی کہ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے کا فائدہ ہو جائے گا. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ اس کی توبہ کی ضرورت ہے، نہ اس کی عبادت کی ضرورت ہے. اب آئیں گے ان دوستوں کی طرف جن کو عادت پڑ چکی ہے کس چیز کی؟ تعویلیں کرنے کی اور اللہ کی صفات کا انکار کرنے کی. ہاں جی، آپ کیا کہتے ہیں جی؟ حاضر ہو جائیں. کہتے ہیں جی ہمارا پہلا مشورہ یہ ہے کہ فرح سے مراد، خوشی سے مراد، اس کا لازمی معنی لیا جائے. وہ کیا ہے؟ رضا. کیا ہے؟ جب میں کسی پہ خوش ہوتا ہوں بطور انسان میں، تو میں اس کے اوپر راضی ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا ہوں؟
راضی ہوتا ہوں. تو یہ نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ خوش ہوتے ہیں، یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں. اچھا اب ہم نے کہا بھی تم تو صفت رضا کو بھی نہیں مانتے تھے، فرح سے بچنے کے لیے تم نے صفت رضا کو مان لیا کہ فرح سے مراد کیا لے لیا جائے؟ فرح سے مراد لے لیا جائے فرح کا لازمی معنی رضا، اللہ کا راضی ہونا. تو ہم نے ان کو یاد دلایا کہ بھی تم تو صفت رضا کو بھی نہیں مانتے تھے. ان کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں یاد، ہم بھولے نہیں ہیں کہ ہم صفت رضا کو بھی نہیں مانتے. ہم ابھی آپ کو آگے لے کر جائیں گے. پہلے ہمارے ساتھ چلو یہاں سے پہلے اسٹیشن تک. وہ کیا کہ فرح سے مراد کیا لیا جائے؟ رضا. پھر جی رضا کا کہتے ہیں اس سے مراد لے لیا جائے ثواب دینے کا ارادہ. ثواب دینے کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے پہ خوش ہوتے ہیں. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اس کو ثواب دینا ہے. مراد کیا کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اس کو ثواب دینا ہے. جہاں تک تعلق ہے فرح کا، رضا کا، خوش ہونے کا، راضی ہونے کا، تو یہ دونوں چیزیں اللہ کے شیان شان نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے شیان شان نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی جو آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ اگر آپ فرح کو مانیں گے تو اس میں پھر اللہ میں کئی عیب ماننے پڑیں گے. ایک عیب یہی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج تھے بندے کی توبہ کے. اللہ میں کمی پائی جا رہی تھی، اب وہ کمی پوری ہوئی تو اللہ خوش ہو رہے ہیں. تو ہم نے ان کو یاد کرائیں گے پہلے نمبر پہ کہ ہم جو مانتے ہیں اللہ کی صفت فرح کو، خوش ہونے کو، ہم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا بندوں کے خوش ہونے کی طرح ہے. اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ مان لیا اللہ تعالیٰ ثواب کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو ارادہ تو بندہ بھی کرتا ہے. بتاؤ، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے جو جنگ احد میں شریک ہوئے کہ تم میں سے کئی وہ لوگ تھے جو آخرت کا ارادہ کر رہے تھے اور کئی دنیا کا ارادہ کر رہے تھے. تو ارادہ کرتا ہے کون؟ انسان. تو تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، وہ تم مان لیتے ہو، حالانکہ ارادہ انسان بھی کرتا ہے. ایسے ہی تم یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سنتا ہے، تو انسان بھی سنتا ہے. تم یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے حیات، زندہ ہونا، تو انسان بھی زندہ ہے. جیسے وہاں پہ تم یہ کہتے ہو کہ انسان زندہ ہے، اللہ بھی زندہ ہے، لیکن انسان کی زندگی اللہ کی زندگی کی طرح نہیں ہے. اللہ کی زندگی کو آپ انسان کی زندگی کے مشابہ قرار نہیں دے سکتے. اللہ کی زندگی، اللہ کی حیات ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، ہر نقص سے پاک. اللہ ازل سے اب تک حیٌ ہے، صاحب حیات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حیات میں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی بیماری نہیں. انسان کی حیات خاک حیات ہے، کبھی یہ ٹینشن، کبھی وہ ٹینشن، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی نگاہ کمزور ہو گئی ہے، کبھی قوت سماعت کمزور ہو گئی ہے، کبھی معدہ صحیح کام نہیں کر رہا، کبھی خارش لگ گئی ہے، کبھی یہ مسئلہ، کبھی وہ مسئلہ. یہ ہے انسان کی حیات. تو اللہ کی یاد کیا ہے؟ کامل، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک. ایسے اللہ کا سننا ہر غیر محدود، ایک ہی وقت میں ہر آواز کو سننے والا، ہر زبان میں سننے والا، ہر انسان کی، ہر جن کی، ہر پرندے کی، ہر جانور کی، ہر ایک کی سننے والا. اور انسان کا سننا محدود سا، کمرے کے اندر جو آوازیں ہیں وہ سنتا ہے، وہ بھی ایک وقت میں ایک آواز سنتا ہے، دوسرے کی سمجھ نہیں اس کو لگتی. ایک آدمی بات کرے تو دوسرا بولنا شروع کرے، کہتا یار چپ ہو جاؤ، مجھے اس کی بات سننے دو، سمجھنے دو. اور کبھی کیا کہے گا، بھائی کوئی مترجم لے کر آؤ، ٹرانسلیٹر لے کر آؤ، اس کی تو زبان ہی اور ہے. جب کہ اللہ تعالیٰ کے سننے میں کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں ہے، تو ہم کہیں گے سنتا اللہ بھی ہے، سنتا انسان بھی ہے، لیکن اللہ کا سننا بندے کے سننے کی طرح نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو یہی صورتحال ہے کس کی؟ فرح کی. کہ ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرح میں کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت فرح بندے کی صفت فرح کی طرح نہیں ہے. اب ہم
منتقل ہوتے ہیں ایک اور حدیث کی طرف، ایک اور صدق کی طرف۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یضحک اللہ الی رجلین، اللہ تعالی ہنستا ہے دو آدمیوں پہ، یقتل احدہما الآخر، ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، کلاہما یدخل الجنہ، دونوں ہی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، دونوں ہی جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ امام صاحب حدیث کو لے کر آئے ہیں، ان کو اس کا ابتدائی حصہ میں اس کو بھی مکمل کرتا ہوں، مسلم شریف سے میں اس کو مکمل کر رہا ہوں۔ فقالوا کیف یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کیسے اللہ کے رسول، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اچھا، یہ جو کیفیت پوچھی ہے صحابہ کرام نے کس چیز کی؟ ہاں، یہ صحابہ کرام یہ نہیں پوچھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہنستا ہے، وہ یہ تو اس کے لائق ہی نہیں ہے ہنسنا، یہ کیسے ممکن ہے، یا اس کی کیفیت کیا ہے؟ ان کا سوال یہ نہیں ہوا کرتا تھا، وہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ قاتل بھی جنت میں اور مقتول بھی جنت میں، یہ کیسے ہوا؟ قال، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یقاتل ھذا فی سبیل اللہ، یہ آدمی اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، فیستشہد، تو شہید کر دیا جاتا ہے۔ شہید کس نے کیا ہے؟ کسی کافر نے۔ ثم یتوب اللہ القاتل، پھر اللہ تعالی قاتل پہ مہربانی فرماتے ہیں، اس کو توفیق دیتے ہیں، فیسلم، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے۔ فیقاتل فی سبیل اللہ، اب وہ بھی اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے۔ فیستشہد، تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ شہید۔ تو اب ظاہر ہے دونوں کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1890 1890۔ ویسے یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، وہاں پہ نمبر ہے 2826 2826۔ اچھا، اس کی ایک مثال میں آپ کو بخاری شریف سے دینا چاہوں گا، باقاعدہ مثال۔ بخاری شریف میں حدیث کا نمبر ہے جو بھی میں پڑھنے لگا ہوں 2827 2827 2827۔ امام بخاری اس حدیث کو پہلی حدیث کے ساتھ ہی لے کر آئے ہیں، اس کے بعد اسی کو لے کر آئے ہیں، وہ بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اس کی کیا ہے؟ مثال ہے۔ حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا جب کہ آپ خیبر میں تھے۔ کہاں تھے؟ خیبر فتح ہو چکا تھا، خیبر فتح ہو چکا تھا تو میں وہاں پہنچا، اور یہ کس سال کا واقعہ ہے؟ ہجرت کا 7واں سال، ٹھیک ہے، ہجرت کا 7واں سال، اور آپ فوت کب ہوئے؟ ہجرت کے 11ویں سال، 11th۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول اسہم لی، اس لڑائی کے مال غنیمت میں میرا حصہ بھی رکھیں۔ ابو ہریرہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، جنگ کے فوراً بعد پہنچ گئے، اور کیا درخواست کر رہے ہیں کہ میرا حصہ بھی رکھیں۔ اور یہ درخواست آپ کو عجیب نہ لگے، جتنی کوئی بڑی قربانی دے کر وہ آئے ہیں، اتنی بڑی قربانی دے کر آپ آئیں تو پھر آپ بھی ایسا مطالبہ کر لیں، درخواست کر لیں۔ یعنی کہ وہ یمن چھوڑ کر آئے ہیں اسلام کے لیے، اور یمن چھوڑ کے کب سے وہاں سے نکلے ہیں، اتنی دور آئے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں۔ اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں۔ کیا ہے؟ خالی ہاتھ ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اسلم، اللہ کے رسول میرا حصہ بھی رکھیں۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سعید بن عاص کے بیٹوں میں سے کسی بیٹے نے کہا، اور اس کا نام آتا ہے ابان، ابان بن سعید بن عاص نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں نہیں نہیں، اس کا حصہ نہیں رکھنا۔ تو ابو ہریرہ کہنے لگے کہ ھذا قاتل ابن قوقل، یہ وہ آدمی بات کر رہا ہے
جو نعمان بن قوقل کا قاتل ہے، نعمان صحابی کو اس نے قتل کیا تھا، آج یہ بڑا بن رہا ہے، یہ وہ ہے جس نے کس کو قتل کیا تھا؟ صحابی کس کو؟ بن قوقل کو، اور یہ قتل کیا تھا جنگ احد میں۔ تو نعمان بن قوقل کیا ہوئے؟ شہید ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے، اور شہید کرنے والا اس وقت کیا تھا؟ کافر تھا۔ یہ ابان بن سعید اس زمانے میں کیا تھے؟ کافر تھے۔ فقال ابن سعید بن العاص، تو وہ سعید بن عاص کے بیٹے کو بڑا غصہ آیا ابو ہریرہ کی بات سن کر۔ انہوں نے کہا وَعَجَبًا لِبَبْرٍ تَدَلَّ عَلَيْنَا مِنْ قَدُومِ ضَأْنٍ، تعجب ہے اس جانور کے اوپر جو ہمارے پاس آیا ہے پہاڑ کی چوٹی سے اتر کر، پہاڑی علاقے سے آیا، پہاڑوں کی طرف سے آیا ہے ہمارے پاس، یَنْعَ عَلَيَّ قَتْلَةُ لِمُسْلِمٍ، مجھے تانا دے رہا ہے، کس چیز کا؟ کہ میں نے ایک مسلمان آدمی کو قتل کیا ہے، جبکہ اکرمہ اللہ علی یدیہ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے ہاتھوں عزت دی۔ کیا مطلب؟ شہادت دے دی۔ وَلَمْ يُهِنِّي عَلَى يَدَيْهِ، اور اللہ نے مجھے اس کے ہاتھوں ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ اگر میں مارا جاتا میں نے جنت میں چلے جانا تھا۔ اللہ نے میرے ہاتھوں اس کو کیا دی؟ عزت دی، جنت میں پہنچ گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں ذلت و رسوائی میں جانے سے بچا لیا۔ تو مراد یہ ہے کہ پھر اللہ نے مجھے موقع دے دیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، آج میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوں، اور یہ بھی لڑ کر ہی واپس آئے تھے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی کہاں جائیں گے؟ اب جنت میں جائیں گے۔ تو یہ بہترین مثال ہے اس چیز کی کہ قاتل مقتول دونوں کہاں؟ جنت میں۔ تو ہمارا موضوع کیا ہے کہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام؟ یضحک اللہ علی رجلین، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں پہ ہنستے ہیں، ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے اور دونوں جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، اس سے ایک اور چیز ملی کہ جب قاتل نے قتل کیا، اس زمانے میں مقتول کو قاتل سے محبت تھی کہ نفرت تھی؟ نفرت 3/4 درجے کی، اسی نفرت کو لے کے وہ فوت ہو گیا، ایسے ہی ہے۔ لیکن جب جنت میں جائیں گے تو نفرت موجود ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ قرآن نے کہا نا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینوں میں جو کینہ وغیرہ ہوگا ایک دوسرے کے خلاف وہ ہم نکال دیں گے، وہ موجود نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے امیر المؤمنین جناب علی بھی جنت میں ہوں گے، اور خلیفہ راشد معاویہ بھی جنت میں ہوں گے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، دونوں کے دلوں میں سینوں میں دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس حدیث سے صفت ضاحک اللہ تعالیٰ کا ہنسنا ثابت ہو گیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فعلی صفت ہے۔ کون سی صفت ہے؟ ذاتی نہیں ہے، فعلی۔ جب چاہتا اللہ ہنستا ہے۔ کیسے ہنستا ہے ہمیں نہیں پتا، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کے لائق ہے، جیسے اس کی عظمت کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہنسنے میں کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک کمی کوتاہی بیان کرتا ہوں میری اور آپ کی۔ ہم میں سے کئی لوگ ہنستے ہیں تو وہ بڑے پیارے لگتے ہیں، لیکن کئی ہنستے ہیں تو دوسرے جو ہے نا کہتے ہیں کاش یہ ہنسنا بند نہیں کرتے۔ یہ ہمارا ہنسنا، یہ ہمارا ہنسنا۔ اور ہم میں سے کئی ہنستے ہیں تو جناب پیلے پیلے دانت نظر آتے ہیں، دانتوں کسی کا دانت ٹوٹا نظر آتا ہے، کسی کی داڑھ نکلی نظر آتی ہے، کوئی ہنستا ہے تو سال منہ سے تھوکیں نکل جاتی ہیں۔ تو ہمارے ہنسنے میں ہزار عیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہنسنا ہر عیب سے پاک ہے۔ اچھا، اللہ کی یہ صفت اس حدیث میں بھی آئی۔ اب ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس میں اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 7437 7437۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں تذکرہ ہے اس انسان کا
جو سب سے آخر میں نکلے گا کہاں سے؟ جہنم سے، اور سب سے آخر میں داخل ہوگا کہاں؟ جنت میں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں آپ بھی اور میں بھی، کتنی پیاری پیاری حدیث ہم پڑھتے ہیں اسی درس کی برکت سے، ایمان تازہ ہوتا ہے الحمدللہ، وہ ایک امید لگ جاتی ہے ہمیں بھی۔ یہ دیکھیے، اب آپ نے دیکھنا یہ ہے، اس حدیث سے سبق آپ نے کیا حاصل کرنا ہے؟ ایک تو سبق آپ نے یہ حاصل کرنا ہے کہ دنیا کی جنت کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ سبق کیا حاصل کرنا ہے؟ دنیا کی جنت کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ تو یہ لمبی حدیث ہے، اس کا آخری حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے نکال دیا ہے، لیکن چہرہ اب بھی اس کا جہنم کی طرف ہے، چہرہ اب بھی اس کا جہنم کی طرف ہے، اور یہ جہنم والوں میں سے آخری ہے جس کو وہاں سے نکالا گیا ہے، اور یہ آخری ہے جس کو جنت میں داخل ہونے کا موقع ملے گا۔ یہ کہے گا اے ربی اصرف وجہی عن النار، یا اللہ میرا چہرہ جہنم کی آگ سے پھیر دے۔ کیوں؟ کیونکہ یا اللہ اس کی بدبو سے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور اس کی حرارت سے، گرمی سے، تپش سے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے بندے، کہ اگر میں نے تیری یہ دعا قبول کر لی تو پھر تو کو اور مطالبہ کرے گا، تو کہے گا لا وعزتک لا اسألک غیرہ، تیری عزت کی قسم میں اس کے بعد کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا، کوئی اور دعا نہیں کروں گا، بس یہ میرا آخری مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ لیں گے، وعدہ کرو، وعدہ دیا اللہ، وعدہ، اب میں کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم کی آگ سے پھیر دیں گے، اب اس کو نظر آنی شروع ہو جائے گی کیا؟ جنت۔ وعدہ یاد رہے گا، خاموش رہے گا، کافی سارا وقت خاموشی سے گزار دے گا، پھر کہے گا اے ربی قدمنی الی باب الجنہ، یا اللہ بس میری ایک درخواست ہے کہ مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے، بس یہ نہیں کہے گا داخل کر دے، کہ جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگر میں نے تیری یہ دعا قبول کر لی تو اس کے بعد کوئی اور مطالبہ نہیں کرے گا؟ کہے گا نہیں، میں کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے وہی لک یا ابن آدم ما اغدرک، آدم کے بیٹے تو کس قدر دغاباز ہے، کس قدر عہد شکن ہے، اپنے عہد کو توڑنے والا ہے، تو پہلے بھی وعدہ کیا تھا اور توڑ دیا۔ وعدہ کرے گا اللہ تعالیٰ، پھر اس کو جنت کے دروازے پہ بھیج دیں گے۔ اب وہاں پہ خاموش رہے گا کافی دیر، پھر صبر نہیں ہوگا، پھر کہے گا یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ جب دیکھے گا جنت میں، جنت کا سبزہ، جنت کی نعمتوں پہ نگاہ پڑے گی، کہے گا اے ربی ادخلنی الجنہ، اے میرے جنت میں داخل کر دے۔ تو اور پھر اللہ سے وعدہ کرے گا کہ میں اس کے بعد کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا، کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے آدم کی بیٹے تو کس قدر عہد شکن ہے، وعدہ کر کے وعدہ توڑنے والا ہے۔ کہے گا اے ربی لا اکونن اشقا خلقک، مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بڑا بدبخت نہ ملا، یعنی کہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ فلا یزال یدعو، وہ اللہ سے دعا کرتا رہے گا، درخواست کرتا رہے گا، منتیں کرتا رہے گا، حتی یضحک اللہ منہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہنسیں گے، یضحک اللہ منہ، فاذا ضحک منہ، جب اللہ تعالیٰ اس پہ ہنسیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کا ہنسنا۔ اور اسی حدیث میں پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے بتاؤ تمہاری کیا تمنا ہے، تمہاری کیا تمنا ہے، تمہاری کیا آرزو ہے۔ وہ اپنی آرزو بتائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے خود بتائیں گے کہ یہ بھی آرزو کر لے، یہ بھی آرزو کر لے، کیونکہ اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی، اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ بھی مانگ لے، یہ بھی مانگ لے، یہ بھی آرزو کر لے، یہ بھی آرزو کر لے، تو وہ کرے گا۔ اور وہ کیا سمجھ رہا تھا آخر میں جانے والا کہ جنت میں تو کوئی جگہ ہی، یہ جنت میں داخل ہو کے یہ بھی سمجھے گا کہ جنت میں تو میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں، آگے ساری جگہ پر ہو چکی ہے، میں سب سے آخر میں آیا ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے کہ میرے بندے، جتنی بڑی دنیا تھی اس دنیا کے برابر تمہیں جنت دے رہا ہوں، بلکہ اس سے 10 گنا۔ تصور کریں، آج آپ جس مکان میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، وہ کیا ہے جی؟ 5 مرلے کا، 10 مرلے کا، اور جس کو 20 مرلے کا مل جائے خوش ہوتا ہے، جناب کیا وسیع گھر ہے۔ جس کا اس سے بھی کچھ آدھا ہو وہ کہتا ہے کیا بات ہے۔ سب سے ہلکا جنتی، اسے جنت ملنی ہے آپ کے شہر کے برابر نہیں، آپ کے ملک اور کنٹری کے برابر نہیں، اور جتنے دنیا میں ملک ہیں، کنٹریز ہیں، ان کے برابر نہیں، بلکہ جو خالی جگہ ہے، جو پانی والی جگہ ہے، جتنی دنیا ٹوٹل ہے اس کے برابر، بلکہ 10 گنا۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے ایسے اعمال کی جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جنت دے۔ تو بہرحال اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہنسنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات میں سے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کا ہنسنا ہے۔ اور اب آتے ہیں اپنے دوسرے دوستوں کی طرف، جن کو عادت پڑی ہے کس چیز کی؟ تعویل کرنے کی، جو سمجھتے ہیں کہ نہ اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب ہے ناراض ہونا کسی پہ، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب ہے ہنسنا، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب ہے خوش ہونا، تو وہ تعویلیں پھر پیش کرتے رہتے ہیں۔ ہاں جی، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کہتے ہیں اس سے مراد آپ کیا لے لیں؟ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا۔ کیا مراد لے لیں؟ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا آپ مراد لے لیں، یا اس سے مراد آپ لے لیں اللہ تعالیٰ کا قبول کرنا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ چیز جس کے بارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہنستے ہیں، مراد یہ ہے کہ یہ چیز اس کا وہ مقام و مرتبہ ہو چکا ہے کہ اگر انسان ہو تو اس کے اوپر ہنسے، اللہ نہیں ہنسیں گے۔ یعنی کہ ایسا کام ہو چکا ہے، ایسی چیز ہو چکی ہے کہ جس چیز کے اوپر اگر کوئی اور ہو تو وہ کیا کرے؟ ہنسے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں ہنسیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنسے۔ لیکن یہ سب ان باطل تعویلات میں سے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے بیان کر دیا علیہ السلام، ایک حدیث میں نہیں کئی حدیثوں میں بیان کر دیا تو اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، تو ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہنسنے میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کو مخلوق کے ہنسنے کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صفت فرح کو بھی مانتے ہیں، صفت ضاحک کو بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کو بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کبھی ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں رکھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ شروع سے ہی راضی ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہمارے اوپر جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ ہمارے اوپر راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے اور ہر طرح کی آزمائشوں سے، ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔